علی ولی اللہ نہ چھوڑنا. میں اپنی گفتگو کو مکمل ہی نہیں سمجھتا جب تک میں قوم کو یہ پیغام نہ دوں. کوئی مانے یا نہ مانے، میں قیامت والے دن بطول کے سامنے سجدہ ہوں. بی بی میں نے تیرا حق نگر نگر پہنچایا. میں نے رو رو کے زمانے سے کہا بطول کو تنہا نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے کوئی کسی کی ماں کو تماچا مارے اور وہ بھول جائے. اور سید و سار دن روتی رہی ہے تمہاری دادی، رو کے کہہ دیا بابا مصیبتیں نہیں بتاتی، بابا میں نے مصیبتیں بتائیں تیری قبر پھٹ جائے گی. بابا میں صرف اتنا بتاتی ہوں مجھے مسلمانوں نے اتنا مارا ہے. بابا یہ مصیبتیں راتوں پہ آ جاتی. بابا تیری بطول زخمی ہو گئی. میں اپنے امام سے جو آج بھی اس مجلس میں موجود ہے میں معافی مانگ کے کہوں گا او میرا بارواں مولا، تجھے تیری دادی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. ہم اتنے مجبور ہیں، ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے، ہم تیری دادی کا قتل بھی ممبر سے نہیں پڑھ سکتے. سادات مجھے معاف کرنا. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، نہ کسی نے پڑھا نہ کوئی پڑھے گا. بی بی کی حقیقی شہادت اسے آتی ہے جو پردے میں ہے. وہ آگے بتائے گا کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. میں نے پوری تقریر میں قوم کے سامنے منت کی علی ولی اللہ نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ کے لیے قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی. ایک دربار میں نہیں گئی، ایک صحابی کے دروازے پہ گئی، ایک ہاتھ پہلو میں دوسرا علی کی کلائی میں. ایک صحابی کا دروازے پہ دستک دے کے کہتی تھی بھول گئے غدیر والا اعلان، تنہا کر دیا ہے تم نے علی کو. ایک دروازے پہ ولایت پہنچاتی گئی. جب آخری رات آئی ہے علی جیسا امیر بطول کے سامنے آیا. کتابیں کہتی ہیں علی رو کے کہتے ہیں بطول جب سے تو زخمی ہوئی ہے میں جی بھر کے رویا نہیں. بطول مجھے بیٹیوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے. بطول میری زینب میرے سے بڑا پردہ کرتی ہے. بطول آج تیری آخری رات ہے، علی تیرے سامنے بیٹھا ہے، بطول علی کو معاف کر دینا. بطول میں بھی زندہ رہا، تیرا پہلو بھی زخمی ہو گیا. تڑپ گئی ہے ریت میں محمد کی بیٹی، رو کدی کنیز قربان ہو علی تیری ولایت پہ. لیکن یا علی میرے جانے کے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا. اتنا کہنا تھا کتاب ریت اٹھا کے اپنی داڑھی میں ڈالی. رو کے کہتے کیسے تنہا نہ سمجھو تو میری ولایت کی محسنہ ہے. بطول تیرے بعد علی تنہا ہو جائے گا. بطول تیرے بعد علی گھر کا دروازہ بند کر لے گا. بطول تیرے بعد علی بازار میں نہیں جائے گا. بطول تیرے بعد علی کو دنیا چھینے لگے گی. ادھر علی رو رو کے باتیں کر رہے تھے یا بی بی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، بی بی نے حجرے کا دروازہ کھولا. کوئی سید ہو مجھے معاف کر دینا. جب بطول دروازے سے واپس آئی اب اکیلی نہیں، انگلی کے ساتھ زینب کو لے کے آئی. رو کے کہتی میرے بعد خود کو غریب نہ سمجھنا، جہاں کہے گا میری زینب جائے گی، جس دربار میں کہے گا میری بیٹی جائے گی. یا علی میں صحابی کے دربار میں گئی، یہ شرابی کے دربار میں جائے گی. یہ میں چادر لے کے گئی تھی، یہ بغیر چادر. اجروں کا من اللہ آج کو نہ. یا علی میرے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا، تیری ولایت پہنچائے گی میری بیٹی. یہ کہہ کے بی بی نے زینب کو سینے سے لگایا. رو کے کہا علیہ میری آخری رات ہے، میرے جانے کے بعد بھائیوں سے چلنا سیکھ لینا. زینب بابے کی ولایت وہاں پہنچانا. زینب بابے کو تنہا نہ چھوڑنا. ماں کے زخمی ہاتھ چوم کے کہتی اماں تیرے زخموں کی قسم، اماں میں وہاں چلوں گی جہاں مرد بھی چلنے سے گھبرا. میں وہاں بابے کی ولایت پہنچا کے آؤں.
ماں اور بیٹی کا خرچہ ہے ولایت پہ. میرا سینہ چھل نہیں ہوتا جب کوئی شیعہ بچہ اٹھ کے پوچھتا ہے بتائیں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ. تجھ میں طاقت ہے تو میں بتاؤں کہاں لکھا ہے. زینب کے برقعے پہ لکھا ہے, سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے, اکبر کے جگر پہ لکھا ہے, سجاد کی کمر پہ لکھا ہے, سیدزادیوں کی کلائیوں پہ لکھا ہے, قاسم کے ایک ایک ٹکڑے پہ لکھا ہے. حوالہ لکھنا چاہے تو لکھ, موسیٰ قاسم کے لوارث جنازے پہ لکھا ہے. کیا جرم تھا ان سیدوں کا؟ صرف تحفظ ولایت علی, تنہا رہ جانا, علی نہ چھوڑنا. بی بی کے رونے کی راتیں, ایک سطر میں سیدہ کی, میں نے زندگی میں سادات بیٹھے بابا جی, میں نے زندگی میں کبھی بی بی کی شہادت نہیں پڑھی, میں غیر سید ہوں, مجھ سے نہیں پڑھا جاتا بی بی کا جلتا ہوا دروازہ. میں نے محمد کی بیٹی کا حق پڑھتے پڑھتے جیلیں کاٹی. میں نے رسول کی بیٹی سے سودا کیا, بی بی مجھے زندگی دے, میں تیری وکالت میں خیانت نہیں کروں گا. میں نگر نگر جا کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤں گا مسلمانوں بطول سچی تھی. مسلمانوں نے جس دربار سے جھوٹا کہہ کے بھیجا, جتنے سادات بیٹھے ہو, میں شہادت نہیں پڑھتا, میں 3 درد پڑھتا ہوں. 3 درد ہی پیر مشتاق شاہ میں آج پڑھنے لگا ہوں. میں 3 درد پڑھوں گا. میری پہلی حاضری ہے, میں منت کر کے کہوں گا, میں پہلا درد پڑھوں گا, میں وجہ بتاؤں گا. میں دوسرا درد پڑھوں گا, میں وجہ پڑھ دوں گا. میں تیسرا درد پڑھوں گا, وجہ نہیں پڑھوں گا. میرے بعد کسی کتاب سے نہ کھولنا, کسی سید سے جا کے پوچھ لینا یہ جو تیسرا درد پڑھ کے گیا اس کی وجہ کیا تھی. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا, میں پہلا درد پڑھوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے علی نے 7 چادروں کا کفن دیا ہے, جس نے ہائے نہیں کہا. تو نے امیر سمجھا اپنے آپ کو, تو نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو علی نے 7 چادریں دی ہیں. کوئی سید بیٹھا اپنا جگر سنبھالے, علی نے پہلی چادر دی. فضا روتی ہوئی پردے سے باہر آئی, رو کے کہتی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز ہے یا علی خون نہیں رک رہا. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے. اور کوئی ماتمیوں کے ہاتھ پکڑنا. علی نے 7ویں چادر دی, فضا کی آواز آئی تیری ولایت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو. اجرو کمال اللہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 2 درد سننا, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ پڑھوں گا. میں نے پہلا درد پڑھا, بادشاہ حسین قبول کرے, مولا تمہارے آنسو بی بی کے مقدمے میں قبول کرے. پہلا درد 7 چادروں کا کفن. میں دوسرا درد پڑھنے لگا, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. اب جو رو پڑا اللہ تیرا رونا قبول کرے, جو نہیں رویا تمہارے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں. بطول کا جنازہ گھر میں رہا ساری رات, علی بیلچا کاندھے پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں میں رسول کا نواسہ رسول کا وسیع جانشین علی بطول کی قبریں کھوتا رہا. آدھی رات کو علی گھر آیا, زینب نے ماں کا جنازہ چھوڑا, بابے کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتی بابا آدھی رات ہو گئی, ایک قبر بنانے میں اتنی دیر ہو گئی. فرمایا 40 قبریں بنا کے آیا ہوں. 40 قبروں کا نام آنا تھا. زینب کو ماں کا جنازہ بھول گیا. آواز آئی 40 قبریں کیوں بنا کے آیا ہے؟ تو سید بیٹھا برداشت کرے. علی کی آواز آئی زینب میں بطول کو دفنانے نہیں جا رہا, میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. زینب رو کے کہتی بابا اب تو میری ماں نہیں روتی. آواز آئی جو آگ لے کے آ گئے کہیں بیلچے لے کے. ادرو کمر قبر زہرا پہ نہ چلے جا. جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھو, ساری رات علی بطول کی قبر پہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ علی پہرا دے رہا. یہ کائنات کی پہلی قبر تھی جس کا پہرا ہوا. آج بھی مدینے جاؤ,
آج بھی بطول کی قبر پہ رونے کی اجازت نہیں، آج بھی دھوپ کی چادر ہے. زیادہ پڑ گیا، میں آخری درد پڑھنے لگا ہوں، میں یہ معافی مانگوں گا، مہمان ہوں تمہارا. میں نے 7 چادریں پڑھی، میں نے وجہ بخاری صاحب پڑھ دی، میں نے 40 قبریں پڑھی، میں نے وجہ پڑھ دی. تیسرا میں صرف درد پڑھوں گا، میں وجہ نہیں پڑھوں گا. میں غیر سید ہوں، شام کا وقت ہے، مجھے باب الحوائج کے علم کی قسم، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے آئمہ کی امامت کی قسم، مجھے بطول کی طہارت کی قسم، اتنی قسمیں صرف تمہارے آنسوؤں کے لیے میں نے دی ہیں. میں تیسرا درد پڑھنے لگا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جماعتیوں ثانی تک بطول بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بطول نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. بڑا امیر بندہ تھا نہ رو سکا. حسن نے آگے کہا ماں ہمیں چہرہ دکھا دے. فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بعد کھولنا. کوئی سید برداشت کرے. ادھر بطول کے جنازے میں حسن آیا. حسن نے کفن کے بعد کھولے. آواز آئی حسین میری تلوار نکال. میں ان سے پوچھوں، اور میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا. اتنا مارا محمد کی بیٹی